أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ من والاه اما بعد. حضرت آدم علیہ السلام کی دونوں بیٹوں کے آپسی اختلاف کا اور پھر ایک کی دوسرے کو قتل کرنے کا واقعہ بیان کر کے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی بنیاد پر بنی اسرائیل پر قتل کے سلسلے میں سزا مقرر کی گئی. اب کیا بنیاد تھی وہ قتل؟ ایسا نہیں کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے بعد درمیان میں کوئی قتل نہیں ہوا ہو، یا اس کے بعد کوئی قانون نہیں رہا ہو دنیا میں، بنی اسرائیل ہی میں اس قانون کا رواج ہو، ایسا نہیں تھا. قتل تو اس کے بعد بھی بے شمار ہوئے، اور قانون یہ اس وقت بھی تھا جب بنی اسرائیل کا وجود نہیں تھا. لیکن چونکہ یہاں تذکرہ بنی اسرائیل کے معاہدوں کو توڑنے کا چل رہا کہ کس طرح سے بنی اسرائیل اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑ رہے تھے، ان کا تذکرہ چل رہا ہے. آگے بھی اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. تو یہاں پر یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی ایک انسان کو قتل کرتا ہے تو گویا پوری انسانیت کو قتل کرتا ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے انبیاء تک کو نہیں چھوڑا، اس معاہدے کو بھی انہوں نے توڑ دیا. چونکہ قتل حسد کی بنیاد پر عام طور پر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے قتل کو پچھلی قوموں میں بھی حرام قرار دیا تھا اور اس پر سزا مقرر کی گئی تھی، اور بنی اسرائیل کی کتاب میں خاص طور پر اس کو تحریر بھی کیا گیا تھا. تو اسی لیے کہا من اجل ذلک، اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ مقرر کر دیا تھا، یعنی ان کی کتابوں میں یہ بات لکھ کر ان کے لیے قانون کی شکل دی تھی کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ کوئی شخص کسی کو بغیر کسی جان کے بدلے میں یا زمین پر فساد مچائے بغیر قتل کرتا ہے. یعنی اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے تو قصاصاً اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. یا کوئی زمین میں فتنہ و فساد پھیلا رہا ہے، فتنہ و فساد کیا ہے؟ شرک، ایمان کے بعد پھر کفر کو اختیار کرتا ہے، مرتد ہوتا ہے. یا شادی شدہ شخص زنا کرتا ہے، یا کوئی ڈکیتی کر کے زمین میں فتنہ و فساد مچاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جس سے انسانیت کا نقصان ہوتا ہے، ان اسباب کے بغیر اگر کسی کو کوئی قتل کرتا ہے تو یہ اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے. ہماری شریعت میں بھی ہے کہ ایک آدمی اگر مرتد ہو جاتا ہے، اگر وہاں اسلامی حکومت ہے تو اس کو توبہ کروایا جائے گا،
توبہ نہیں کرتا ہے، واپس نہیں آتا ہے، تو اس کو قتل کروایا جائے گا، جیسے باغی کی سزا ہوتی ہے کسی بھی ملک میں۔ یا ایک آدمی شادی شدہ ہے، وہ زنا کرتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو رجم کر کے قتل کروایا جاتا ہے۔ یا ایک آدمی کسی کو قتل کرتا ہے عمدن، ایسی چیز سے جس سے قتل کیا جا سکتا ہے، تو اس کو بھی قصاص میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہماری شریعت میں بھی ہیں، تو ان کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ اگر کسی کو کسی نے قتل کیا بغیر کسی جان کے، یعنی جان کے بدلے قتل نہیں کیا بلکہ اس کے بغیر قتل کیا، یا زمین میں فتنہ فساد مچائے بغیر قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا۔ ایک انسان کا قتل، اس کو پوری انسانیت کا قتل کہا، اس لیے کہ ایک انسان پر اگر کسی کو قتل کی، ناحق قتل کی جرأت ہوگی، وہ آگے پوری انسانیت کے لیے فتنہ و فساد کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کی توہین ہے، اس کی بے حرمتی ہے، اس کی وجہ سے دوسروں کے قتل کی جرأت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ومن احیا، اور جو ایک انسان کو زندہ کرتا ہے، زندہ کرنے کا مطلب اس کی جان بچاتا ہے، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ ایک انسان کی کسی نے جان بچائی، کوئی ڈوب رہا تھا اس کو بچا لیا، کوئی ڈاکٹر ہے علاج کے لیے کوئی آیا، اس کی نگہداشت کر کے جان بچانے کی کوشش کی۔ کسی نے کوئی جرم کیا، ہم نے اس کو معاف کر دیا، اس کی جان بچ جائے۔ تو اس طرح سے کسی بہانے کسی انسان کی جان بچانے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ یعنی ایک انسان کا احترام، اس سے پوری انسانیت کا احترام دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک انسان کی بے حرمتی، ناقدری پوری انسانیت کی ناقدری اور بے حرمتی کا سبب بنتی ہے۔ اس کی وجہ سے پھر ایک انسان دوسرے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کی جان لینے پر تل جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک جان کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ ایک آدمی کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل، ایک آدمی کی جان کی حفاظت گویا کہ پوری انسانیت کی جان کی حفاظت ہے۔ تو اتنا بڑا چڑھا کر انسان کی عظمت کو، انسان کی قدر و قیمت کو بیان کیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں احساس پیدا ہو جائے، عظمت پیدا ہو جائے، پھر کوئی کسی انسان کے خلاف اقدام کی جرأت نہ کرے۔ اس کے لیے اتنا بڑا چڑھا کر اس کو پیش کیا۔ پھر کہا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہمارے رسول ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، یہ قانون ان کے پاس تھا۔ پھر بار بار ان کے رسول آئے، معجزے دکھائے، اللہ کی نشانیاں ان کے سامنے پیش کی، ان کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بھی ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں فساد مچانے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں۔ یعنی ان کی کتابوں میں قتل کی حرمت آئی، ناحق قتل کی حرمت، ان کے انبیاء نے آ کر بار بار اس کو یاد دلایا، کھول کھول کر اس کی تفصیلات بیان کی، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل نے ناحق قتل کرنے کو اپنے سیوا بنایا، یہاں تک کہ انبیاء کو بھی انہوں نے نہیں بخشا، کئی انبیاء کو بھی انہوں نے قتل کیا۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا یہ سیوا رہا ہے، ان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ اللہ سے ہمیشہ معاہدہ کر کے وہ توڑتے ہیں، انسانیت کی حرمت کو پامال کرتے ہیں۔ اس لیے ان کو ان کے قانون کے ذریعے سے یاد دلوایا گیا کہ تمہارے نزدیک ایک جان کی قیمت کتنی بڑی ہے، پھر بھی تم بار بار ایک دوسرے کا قتل کرتے ہو۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کتنی مرتبہ سازشیں کی، زہر دلائے، اوپر سے پتھر پھینکنے کی کوشش کی،
دشمنوں کو ساتھ دیا تاکہ وہ اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو قتل کرے، بار بار ان کے سازشیں رہی، حالانکہ ان کے نزدیک ناحق کسی کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، یہ قرآن نے ان کی کتابوں کی روشنی میں بتا دیا۔ تو بہرحال اس سے انسانیت کی عظمت اور ان کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں، تاکہ ایک انسان دوسرے انسان کی قدر کرے، اور یہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایک انسان کا قتل کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا انسانیت کا نقصان ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنے اور اپنے خدا کی تعلیمات پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔